السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولا ندعو اللہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر جمعہ اسی طرح جلد سے جلد بات چیت شروع ہو جائے گی اور ٹھیک 1:20 پر اردو خطاب ختم ہوگا، 5 منٹ سنتوں کے لیے وقت دیا جائے گا اور انشاءاللہ 1:25 پر خطبے کی اذان شروع ہو جائے گی۔ اب میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم سب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اسی عظیم پیغمبر پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذہن میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ خود کو ایک طرح سے مختار سمجھتا ہے، وہ کسی کا غلام یا ماتحت رہنا پسند نہیں کرتا۔ تمام انسانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اور انسانوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ اسلام چونکہ فطرت کا دین ہے، انسان کا جو فطری مزاج ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے احکامات دیے ہیں۔ آپ ایک بھی حکم کو بتا کر یہ نہیں اعتراض کر سکتے کہ یہ حکم فطرت کے خلاف ہے، بالکل نہیں۔ کسی بھی حکم کو لے لیجئے، اسلام کے اندر فطرت کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ جیسے انسان کے اندر فطرتاً بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان ضروریات کا لحاظ رکھا ہے، ان خواہشات کا خیال رکھا ہے۔ دیگر ادیان باطلہ یعنی گمراہ جو مذاہب ہیں ان کی طرف اسلام میں ایسے کوئی حکم آپ کو نہیں ملتے کہ اگر تم اپنے معبود کا مقرب بننا چاہتے ہو، معبود کے قریب جانا چاہتے ہو تو تمہیں دنیا چھوڑنی ہوگی، ایسا بالکل نہیں۔ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ تم اللہ کا حق ادا کرو اور اپنی ضروریات اپنے خواہشات کے مطابق جو جائز حد میں ہے تم زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ، معاشرتی زندگی گزارنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ انس سے نکلا ہے، ایک دوسرے سے اس کے اندر محبتیں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کا خیال کر کے وہ سب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر خلاف فطرت اس کو یہ حکم دے دیا جائے کہ نہیں، تم کو اگر اپنے معبود کا قریب جانا ہے، معبود کے مقرب بننے کے لیے تم کو جو ہے جنگل میں نکلنا ہوگا، کسی جو ہے گفا میں یا کسی جو ہے دریا کی کسی آبشار کے نیچے پانی کے جو ہے چھینٹوں سے یا پانی کا مار کھاتے ہوئے ہی تمہیں خدا ملے گا، رب ملے گا، ایسا اسلام میں کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں شادی بیاہ کرتا ہوں اور جو میرے اس طریقے کو چھوڑ دے گا اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو در حقیقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں آزادی رکھی ہے، یعنی انسان فطرتاً آزاد ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت سارے کام کرتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جو اس کے حساب سے اس کو صحیح نظر آتے ہیں، اس کے ذہن کے لیے بالکل وہ اچھے نظر آتے ہیں،
تو وہ اپنے مزاج کے حساب سے آزاد ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی غلط کام کرتا ہو، کسی کو نقصان پہنچاتا ہو، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہو، تو ماں باپ اس سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ یہ بہترین اور اچھی مثال ہے آزادی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو بھی آزاد کا پورا حق دیا ہے، آزادی کا مکمل اختیار دیا ہے۔ لیکن وہ کیسی آزادی ہے؟ وہ آزادی بھی ایسی ہے جو کچھ قیودات کے ساتھ ہے، کچھ حد بندیوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی کو آپ کہیں گے کہ انسان آزاد ہے لیکن ساتھ میں وہ غلام بھی ہے۔ کس کا غلام ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کا فرمانبردار ہے، اللہ کے حکم کے ماتحت۔ تو ایک طریقے سے آپ دیکھیں گے تو انسان کو پوری آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور ساتھ میں محدود بھی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہے، بندہ ہے، اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، اللہ کے حکم سے نکلنے والی آزادی اس کو نہیں دی گئی۔ اور دنیا کے ہر ملک کا یہ قانون ہوتا ہے، ہر نظریے کے اندر کچھ نہ کچھ قوانین رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پابندیاں رہتی ہیں۔ انہی پابندیوں کے ساتھ ہی انسان سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جی سکتا ہے، دوسروں کی زندگی کا جو ہے ایک طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیتے ہوئے ہر انسان آزاد رہ سکتا ہے۔ اسی طرح پہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر بھی انسان کو فطرتاً جو آزادی حاصل ہے وہی آزادی مکمل دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حد بندیاں لگائی گئی ہیں، کچھ قوانین، قاعدے، کچھ اصول، ضابطے مقرر کیے گئے ہیں۔ انہی اصول اور ضابطوں کا نام ہے حدود اللہ، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں۔ انہی حدوں کے اندر رہ کر ہم کو پوری آزادی حاصل ہے۔ اب آزادی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بھائی؟ بولنے کی آزادی، انسان اپنی زبان سے بہت سارے اچھے کام باتیں بول سکتا ہے۔ عمل کی آزادی کہ وہ جو چاہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ یہاں پر وہی حد بندی آ جاتی ہے، وہ زبان سے جو چاہے بولے لیکن شرک کا جملہ نہ بولے، وہ زبان سے اور اچھے باتیں بولے لیکن کسی کو تکلیف دینے والا جملہ نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، اور اسی طرح پر جو ہے غیبت نہ کرے، کسی پر بہتان نہ تراشے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ زبان کی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اپنے کام دھام کے حساب سے انسان کام کرنا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے کرے، مزدوری کرنا چاہتا ہے کرے، زراعت کرنا چاہتا ہے کرے، تجارت کرنا چاہتا ہے کرے، یہ بھی آزادی اس کو حاصل ہے، لیکن وہاں پر بھی کچھ حد بندیاں لگائی گئی ہیں۔ مزدوری کرنا چاہتا ہے تو حلال مزدوری کرے، حرام کے اندر کام نہ کرے، تجارت کرنا چاہتا ہے تو حلال چیزوں کی تجارت کرے، شراب کی، خنزیر وغیرہ کی جو ناپسندیدہ ہیں، ناپاک ہیں، ان چیزوں کی نہ کرے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح پر انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اسے آزادی حاصل ہے کہ وہ چلے پھرے، مکان بنائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تکلیف دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جہاں آزادی حاصل ہے وہیں پر پابندی بھی دی گئی ہے۔ اور ایک چیز اگر ہم آگے بڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ وہ انسان جو طاقتور ہوتے ہیں وہ دوسروں پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ ایک طاقتور شخص دوسرے پر ظلم کر کے طاقت کے نشے میں چور ہو کر اس کا نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عدل کرتا ہے، انصاف فرماتا ہے، ظلم بالکل نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا، اور بندوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ ایک بندہ دوسرے پر ظلم نہ کرے، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کو قیامت میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، باز پرس ہوگی، اور جو مظلوم ہے اس کو وہاں اس کا حق نیکیوں کی شکل میں دلایا جائے گا، اور ظالم کو وہاں ظلم کا بدلہ گناہوں کی شکل میں دیا جائے گا۔ تو دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک ملک طاقت کے نشے میں چور ہو کر دوسرے کمزور ملک پر حملہ کرتا ہے اور اس کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، تباہ و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے بادشاہوں کی تاریخ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں
اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، جو اللہ کے رسول ہیں، انبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں میں بہت ساروں کو جو ہے حکومت سے بھی نوازا ہے، حکومت کی ذمہ داری بھی سپرد فرمائی ہے، وہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں تباہ و تاراج نہیں کرتے، اس کو برباد نہیں کرتے، بلکہ اس کو سنوارتے ہیں، اچھی بناتے ہیں، اور وہاں کے جو عزت والے ہیں ان کی عزت کو نہ صرف کے باقی رکھتے ہیں، ان کو اور اکرام اور اعزاز دیتے ہیں، اور جو کمزور مظلوم ہیں ان کو ظلم کی چکی سے باہر نکالتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اسلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا ہوگا تو آپ اچھی طریقے سے جانیں گے کہ جہاں جہاں مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی ہے وہاں انہوں نے مظلوموں کو ظلم سے باہر نکالنے کی فکر کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا جو سنہرا دور تھا، جو گولڈن پیریڈ آف اسلام کہلاتا ہے، وہاں اسلام کی ابھرتے ہوئے حکمرانوں اور نمائندوں کو دنیا بھر کی مظلوم عوام نے اپنے پاس آنے کی دعوت دی، اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ آپ جو ہے چاہے سندھ کی مثال لیں، چاہے اسپین کی مثال لیں، وہاں کے رہنے والی مظلوم عوام نے اپنے ظالم بادشاہوں اور حکمرانوں کے ظلم سے پریشان ہو کر مسلمان حکمرانوں کو اور مسلمان خلفاء کو، ملوک کو انہوں نے دعوت دی کہ آئیں ہمیں ظلم سے باہر نکالیں۔ ہم جو ہے ٹیکس اور چنگی دے دے کر مظلوم ہو چکے ہیں، ہماری عورتوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ اور ہمارے جو ہے شریف لوگوں کے ساتھ بے حد ظلم کیا جاتا ہے۔ محنت ہم کرتے ہیں اور گھر ان کے بھرتے ہیں، محنت و مزدوری ہماری ہوتی ہے، تجوریاں ان کی بھر بھر کر جو ہے اتنی ہے کہ انہیں دروازوں میں بند تک نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آپ ہمارے پاس آ کر ظلم کی چکی سے ہمیں باہر نکالیں۔ اسی لیے دنیا بھر میں مختلف علاقوں کے اندر مسلمان بحیثیت حاکم بھی پہنچے۔ ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر وہاں کے عوام کو جو ہے مظلوم بنائیں، وہاں پر ظلم کریں، وہاں سے جزیہ حاصل کریں یا وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیں، بالکل یہ مقصد نہیں تھا۔ ہاں، اس راہ میں جنہوں نے رکاوٹ ڈالی، ضرور ان رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف انہوں نے علم جہاد ضرور بلند کیا ہے۔ اسی طرح پر اس ملک میں بھی برس برس تک ایک مظلوم عوام تھی جو یہاں کے اصل باشندے تھے، جنہیں آپ اور ہم دراوڑین کہتے ہیں، اور آگے چل کر جو ہے ان کو دلت، شودر وغیرہ مختلف برے برے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ وہ لوگ بھی یہاں انتہائی مظلومیت کا شکار تھے۔ یہاں ان پر حکومت کرنے والے جو آرین تھے، وہ لوگ آ کر ان کو اپنی ظلم کی چکی میں اتنا پیس دیے تھے کہ ان بیچاروں پر اتنا زیادہ ظلم تھا کہ میں اس وقت بیان کروں تو آپ میں سے کوئی بھی اپنے آنسو نہیں روک پائے گا، اتنا زیادہ ظلم۔ کوئی بھی دلت یا کوئی بھی شودر یا کوئی بھی یہاں کا جو اصل باشندہ ہے، وہ کسی برہمن کے سامنے یا کسی جو آرین کے سامنے کھڑے ہونے تک کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کہیں بھی اگر اس کے حلق میں بلغم آ جائے تو یہاں وہاں کہیں بلغم نکالنے تک کی اجازت نہیں تھی، اس کے گلے میں ہانڈی ڈالی جاتی تھی اور اسی میں وہ اپنا بلغم نکال سکتا تھا۔ ظلم کی یہ انتہا تھی، انہیں کہیں سے پانی پینے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اور تو اور اسی خاندان کی جو ہندوستان کے اصل باشندے تھے، بھارت کی جو اصل آبادی تھی، اسی اصل آبادی کی خواتین کو اوپر کا کپڑا پہننے کی تک اجازت نہیں تھی، انہیں بریسٹ ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ تاریخ اٹھا کر مطالعہ کر لیجیے، اتنا زیادہ ظلم تھا، اتنا زیادہ ظلم تھا۔ تو یہاں کی مظلوم عوام نے خلافت بنی امیہ کے ایک چھوٹے سے حکمراں محمد بن قاسم، جو وہاں کا ایک گورنر تھا، اس کو دعوت دی کہ آپ یہاں آئیں، آ کر ہمیں ظلم کی چکی سے باہر نکالیں۔ تبھی جا کر محمد بن قاسم نے سندھ کا رخ کیا، اور اس وقت جانتے ہیں آپ کیا عمر تھی ان کی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ صرف 17 سال۔ کیا عمر تھی؟ صرف 17 سال۔ ساسر رجالہ 17 کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں پر اور بڑے بڑے انسانوں پر حکومت کی ہے اس عمر میں، جبکہ ان کی عمر صرف 17 برس کی تھی۔ آج کل کا 17 برس کا نوجوان جو ہے ٹک ٹاک سے، فیس بک سے، زیادہ انسٹا سے آگے نہیں بڑھنے والا۔ اس نے جو ہے عرب سے سفر کرتا ہوا سندھ کے علاقے، سندھو سمودائے جہاں پر آباد تھا برسا برس تک، پھر اس سے پورے بھارت کا جو ہے راستہ نکلتا ہے، وہاں تک اس نے سفر کیا۔ یہاں کے حکمرانوں نے اس کا استقبال کیا، آ کر کہا کہ یہ لوگ ہم پر فرشتے بن کر آئے ہیں،
اب یہاں ہم ظلم سے باہر نکلیں گے۔ چنانچہ اس کا اچھا اثر ہوا، وہ آئے یہاں پر رہے، مقصد ان کا یہاں پر حکومت کرنا بالکل نہیں تھا۔ پھر جب ان کے خلیفہ نے ان کو واپس طلب کر لیا تو واپس چلے بھی گئے، لیکن اس کا ایک سفر ہی اتنا بہترین رہا کہ یہاں کی مظلوم عوام کو ظلم سے باہر نکالنے کا ذریعہ بنا۔ پھر اس کے بعد حالات نے پلٹی کھائی، ہوا یہ کہ وقتاً فوقتاً اس ملک میں مختلف علاقوں سے مسلم حکمراں آتے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسا بھی ہوا کہ مسلمانوں نے اپنا مقصد حقیقی کو نظر انداز کر دیا۔ مقصد حقیقی ان کا کیا تھا؟ ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لائیں، اور ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور دیگر مذاہب باطلہ کے ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل کے پیغام کی طرف انہیں لائیں۔ جب اس مقصد کو مسلم حکمرانوں نے نظر انداز کر دیا، اس کو بھلا دیا، تو اس کے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان آپس میں نفرت آزما ہونے لگے، ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے لگے۔ خلافت عثمانیہ کے خلاف نفرت آزما ہونے کے لیے ادھر سے مغل تیار ہو گئے، مغلوں کے خلاف نفرت آزما ہونے کے لیے پھر دوسرے کچھ مسلمان تیار ہو گئے، یہاں تک کہ مسلمان آپس میں ٹکراتے ہوئے اپنا نقصان بہت بڑا انہوں نے کر لیا۔ جب تک مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر حملہ آور نہیں ہوں گے، صرف مظلوموں کو ظلم سے نکالنا ہمارا مقصد ہے، اسی مقصد کو لے کر وہ پوری دنیا پر چھا گئے تھے۔ جب اس مقصد کو مسلمانوں نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، تو پھر یہ ہوا کہ ان کے ذہنوں کے اندر صرف لالچ، ہوس اور ملکوں پر قبضہ جمانا جیسے عام بادشاہوں کا منصب اور مقصد ہوا کرتا تھا، وہی مقصد میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی یا حکمران طبقہ بھی گرفتار ہو گیا۔ اس کا خمیازہ آج تک اس عظیم ملک کے مسلمان بھگت رہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہاں پھر اسلام کس طرح پر پھیلا تو آپ سب جانتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی کچھ آبادی بھی یہاں آ کر بسا کرتی تھی، ایران سے، افغانستان سے، اور اسی طرح پر جو ہے آذربائیجان، ترکمانستان اور عرب سے بہت سارے علماء، اہل اللہ، اولیاء اللہ اس ملک میں وارد ہوئے، اور ان کے طفیل اس ملک میں اسلام کی آبیاری ہے۔ یہاں کی مظلوم عوام نے جب دیکھا کہ یہ جو عدل و انصاف والے ہیں، ہم کو اس بات کا پورا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ دسترخوان پہ بلکہ ان کی تھالی میں بھی ہم کو کھانے کا پورا حق ہے، تو یہاں کی جو مظلوم عوام تھی، یہاں کے جو دلت تھے، یہاں کے جو کمزور شدر تھے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہی ہے وہ مقام، وہ مرتبہ، یہی ہے وہ جگہ جہاں پر ہمیں عدل مل سکتا ہے، انصاف مل سکتا ہے، اور ہم کو انسان سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جوق در جوق اس طرح پر کمزور عوام یہاں اسلام میں داخل ہوتی چلی گئی۔ اسی کا طفیل ہے کہ آج ہم یہاں مسلمان، ہمارے آبا و اجداد اگر پچھلے جو ہے 600-700 یا 800,000 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے ڈی این اے کے اندر، یعنی مسلمانوں کے ڈی این اے کے اندر کوئی آریائی خون نہیں ہے، یہاں کا ڈی این اے دراوڑین ہے، تمام مسلمان یہی کے۔ اگر کوئی کسی کا جو ہے ڈی این اے باہر کا ہوگا تو خال ہوں گی، کوئی ایران سے، افغانستان سے آ کر آباد ہوا ہوگا، لیکن یہاں کا اکثر مسلمانوں کا طبقہ، بلکہ ایک بڑی یونیورسٹی، کوٹا یونیورسٹی غالباً راجستھان کی یونیورسٹی ہے، وہاں کے جو ریسرچ اسکالر نے ریسرچ کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کی مسلمان آبادی میں 93% آبادی ایسی ہے جو حقیقی دراوڑی ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں، ان کے آبا و اجداد، ان کے پوروج برس پہلے 600-800 سال پہلے جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، اور وہی لوگ اب تک یہاں پر مسلمان ہیں۔ جبکہ دوسرے لوگوں کو دیکھا جائے تو ان کا جو ڈی این اے ہے اس میں سے جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے آرین ڈی این اے نظر آتا ہے، وہ لوگ یہاں کے ہیں ہی نہیں۔ تو خیر، مجھے آپ کو یہ نہیں بتانا، مجھے در حقیقت جو ہے اس ملک کی جو آزادی کی تاریخ ہے اس کا کچھ جو ہے آپ کو ایک تھوڑا سا جو ہے خاکہ پیش کرنا میرا مقصد اور منشا تھا، اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کرتے کرتے اپنے اصل مقصد کو پس پشت ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، آپس کے تنازع کے اندر پڑ گئے، باری تعالیٰ نے سورہ برات میں، قرآن مجید میں واضح طور پر سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ جو ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم،
तुम आपस के निजाम में मत पड़ो, झगड़ों में मत पड़ो। अगर तुम झगड़ों में पड़ जाओगे फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। फिर आपस के निज़ा से, झगड़ों से बचने का फार्मूला बयान किया गया है, फतस्बिरू, सब्र करो, आपस के निज़ा से, झगड़ों से बच जाओगे। आपस के निज़ा में आदमी पड़ता कब है? जब अपने मिजाज के खिलाफ कोई चीज सामने आती है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, फौरन वो सामने वाले पर एतराज करता है, ताकतवर ज्यादा है तो हमला कर देता है, फिर निज़ा और झगड़ा, फिर तकरार, फिर जंग और जिदाल, ये सब पैदा हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए बेहतरीन फार्मूला वक्ती तौर पर सब्र, बर्दाश्त का मादा अगर ये पैदा होगा तो निज़ा, झगड़े वगैरह बिल्कुल पैदा नहीं होंगे। जब झगड़े वगैरह हो गए तो इस मुल्क की जो हुकूमत थी, कदीम हुकूमत जिसको मुगलिया आप सल्तनत कह सकते हैं, वो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गई और यहाँ एक जालिम ने फिर आकर अपना कब्जा जमा लिया, और उस जालिम को आप सब अंग्रेज के नाम से जानते हैं। फिर वो लोग एक नहीं दो नहीं, करीब करीब 150 साल तक मुख्तलिफ हीले बहानों से यहाँ पर हुकूमत करते रहे। फिर यहाँ की आवाम ने उसी दौरान ये महसूस किया कि ये लोग अपना कब्जा जमा चुके हैं, तो यहाँ के जो छोटे मोटे हुक्मरान थे मुसलमान, जो अगरचे के अलग अलग टुकड़ों में पड़ गए थे, उन्हें एहसास हो गया कि अगर ये लोग इसी तरह पर यहाँ पर काबिज रहेंगे तो फिर इस मुल्क को तबाह ताराज कर देंगे। उस वक्त तक मुल्क सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर बजट कहीं होता था तो वो इस मुल्क भारत का हुआ करता था। हुकूमत किसकी थी भाई? मुगलिया सल्तनत की हुकूमत। सबसे बड़ा बजट, पर कैपिटा इनकम भी अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी इनकम अगर कहीं थी तो इस मुल्क की थी। आज क्या हाल है आप सब जानते हैं। बहरहाल इससे मुख्तसर ये कि उस वक्त अंग्रेजों के पैर पसारने के खिलाफ जिन्होंने सबसे पहले आवाज बुलंद की वो कौन थे? मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि वो कौन थे जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के इस मुल्क पर कब्जा जमाने के खिलाफ आवाज बुलंद की? उस शख्स का नाम था, लिख लीजिए, अली वर्दी खां। क्या नाम था भाई? अली वर्दी खां उसका नाम था, और ये नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे। हमारे बच्चे जो तारीख थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, सिराजुद्दौला को तो जानते हैं, कलकत्ते का एक छोटा मोटा हुक्मरान था सिराजुद्दौला, जिसको अंग्रेजों ने शहीद कर दिया। लेकिन उससे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिस शख्स ने आलम में बगावत बुलंद किया, बल्कि आजादी की सबसे पहली जंग की सबसे पहले जिसने असलहा अपने हाथ में लिया, उसका नाम था अली वर्दी खां। सन 1754, और उसने क्या किया? अपने छोटे से चंद साथियों के साथ जाकर फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता पर हमला कर दिया। कोई सोच सकता था? अंग्रेजों के पास सबसे बड़ी ताकत बंदूक की थी। उस जमाने में किसी के पास हिंदुस्तान में बंदूक नहीं था, अंग्रेज बंदूक लेकर हिंदुस्तान को आए थे। ये लोग किसी न किसी अंदाज में उसको हासिल करके जो है छोटी सी इसने जमात बनाई अली वर्दी खां साहब ने, और जाकर जो फोर्ट विलियम कॉलेज पर हमला किया और कामयाब हुए। अंग्रेज जहां वहां पर जो है उनका एक बाज़ाब्ता कब्जा था। फोर्ट विलियम कॉलेज की तारीख है, मैंने जो है उर्दू रिसर्च में उसकी तारीख पढ़ी है, उर्दू की आबियारी और उर्दू की इशाअत में फोर्ट विलियम कॉलेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेजों का बनाया हुआ था। अंग्रेजों ने अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान सिखाने के लिए, और उस वक्त हिंदुस्तानी जबान कौन सी थी? उर्दू थी। याद रखिए 1700 के आसपास जो हिंदुस्तानी लोग आवाम जबान बोलते थे उसका नाम उर्दू था। लिखी अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती थी, जिसको आप आज बोलते हैं उर्दू रस्मुल खत। तो हिंदुस्तानी जबान सिखाने के लिए बाकायदा उन्होंने 2 जगह कॉलेज कायम किया था, एक मद्रास में और एक कलकत्ते में। और इसका मकसद यही था, यहाँ पर जो है हम अंग्रेजों को यहाँ की जबान सिखाएं और यहाँ के लोगों पर हुकूमत जबरदस्त करें। इसी मकसद के तहत, और इस मकसद को जानने वाले अच्छे अच्छे चंद संजीदा लोग थे जो आयश और मस्ती में आपस के तनाज़ात में झगड़ों में नहीं पड़े थे, उन्होंने इस खतरे को भांप लिया था और उन्होंने कहा इस मरकज की जड़ ही पर हमला किया जाए। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता पर उन्होंने हमला किया और वहां अंग्रेजों को शिकस्त दे दी, और वो लोग भाग कर जो है दूसरी जगह उन्होंने बना दी। बहरहाल इसका मुख्तसर ये कि बाद में भी जो है उनके नवासे सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से आमने सामने का मुकाबला किया और उन्होंने शहादत पाई। और ये वाकया है सन 1757 ईस्वी। फिर उसके बाद वक्तन फौकन जो छोटे मोटे मुसलमान हुक्मरान थे अलग अलग जगह पर टुकड़ियों में, उस वक्त महाराजा और राजा का दौर चल रहा था, आप जानते होंगे। बड़ा जो महाराजा जिसको मुसलमान जो है सुल्तान बोलते थे, बादशाह बोलते थे, वो जो दिल्ली में बैठे हुए रहते थे, और छोटे 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 अलग अलग जगह नवाब की शक्ल में, राजाओं की शक्ल में, या जो है
ملک کی شکل میں. جو لوگ تھے وہ جو ہے اس کے ماتحت سمجھے جاتے تھے، لیکن رابطہ تقریباً دلی کی سلطنت سے بہت سارے حکمرانوں کا کٹ گیا. پھر اس کے بعد انگریزوں کے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے جس شخص نے آواز بلند کی اس کا نام تھا حیدر علی. سن 1782 میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر اس کے بعد ان کے فرزند فتح علی سلطان، جس کو آپ لوگ سب کیا نام دیتے ہو، ٹیپو سلطان، نام بھی یاد رکھیے، ان کا اصل نام تھا فتح علی. انہوں نے جو ہے اس خطرے کو پوری طرح شدت سے محسوس کیا اور اتنی بڑی کوشش کی شاید کہ انگریزوں کے خلاف آزادی میں کسی نے جو ہے اتنی بڑی کوشش کی ہوگی. انہوں نے دنیا بھر کے مختلف مسلم حکمرانوں کو خطوط لکھے، سلاطین عثمانیہ کو انہوں نے خطوط لکھے، سلطان ثانی انہوں کو خط لکھا، اسی طرح پر جو ہے دیگر مختلف مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور اسی طرح بعض غیر مسلم جو سنجیدہ قسم کے لوگ تھے انہیں بھی انہوں نے خطوط روانہ کیے اور کہا کہ انگریزوں کے خلاف ہماری مدد کرے، ہمارا تعاون کرے، کہ ہم پر یہ ظالم جو ہے بہت نقصان کر رہے ہیں اور اپنے ہتھیار کی جو ہے زور اور اثر سے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ہمارا تعاون کریں، ہماری مدد کریں. لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی حامی بھری یا تائید کا وعدہ کیا، لیکن کوئی مدد کر نہیں سکے. یہاں تک کہ سلطان ٹیپو کی جو ہے انگریزوں سے جو 2-3 جنگیں ہوئی ہیں، پہلی جنگ میں تو سلطان ٹیپو نے فتح یابی حاصل کی تھی. پھر اس کے بعد جو آخری جنگ تھی سن 1799 میں سلطان ٹیپو کی شہادت ہوئی. آپ جانتے ہیں سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد ایک انگریز نے ان کے لاش کے اوپر کھڑا ہو کر ایک جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان مکمل ہمارا ہو چکا ہے. کس کی شہادت کے بعد؟ سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت کے بعد اس نے جملہ کہا تھا، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا. پھر انگریزوں کو اس ملک پر حکومت کرنے سے کوئی طاقت ظاہری طور پر روک نہیں سکی. پھر اس کے بعد اگر کسی نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تو اس تحریک کا نام تھا تحریک ولی اللہ کی. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ کی تحریک نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی. پھر اس کے بعد ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف اپنے محدود وسائل کے باوجود ایمانی طاقت کے بل بوتے پر آمنے سامنے کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے شاہ اسماعیل شہید نے شہادت پائی. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. مسلمان علماء نے، اولیاء اللہ نے، نیک لوگوں نے مساجد میں، مدارس میں اور جگہ جگہ خانقاہوں میں، اپنی تنظیموں میں ایک ہی نعرہ بلند کیا اور کرتے رہے ہمیشہ کہ ہمیں اس ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس وقت ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا. آپ سب جانتے ہیں دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے حکومت جو ہندوستان کی ہے، جو انگریزوں کی حکومت تھی، اس حکومت سے ہمارا اب کسی طرح کا کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہوگا. ہم گویا کے میدان جنگ میں ہیں. اس طرح پر انہوں نے جو ہے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا. اس فتوے کا یہ اثر ہوا کہ جگہ جگہ آزادی ہند کی تحریک نے خوب جو ہے اپنا اثر دکھایا. مسلم نوجوان، مسلم بچے، مسلم خواتین، اسی طرح پر دیگر ہندوستان کی جو عوام ہے، غیر مسلم برادران وطن، یہ بھی مسلمانوں کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آزادی کی جنگ میں حصہ لینے لگے. قصہ مختصر یہ ہوا کہ 1857 میں ایک ایسی جنگ ہوئی جس میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو انگریزوں نے مستقل طور پر، مکمل طور پر، ظاہری طور پر کچل ڈالا تھا، جس کو جو ہے وہ لوگ غدر نام دیتے ہیں اور مسلمان پہلی جنگ آزادی کہتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اس میں جو ہے مغلیہ سلطنت کا جو بالکل چھوٹا سا ٹمٹماتا چراغ تھا، کہا جاتا تھا کہ مغلیہ سلطنت کی جو حکومت ہے وہ جو ہے لال قلعے سے جامع مسجد تک محدود ہے. اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا. یعنی یہ کہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے لے جایا گیا. اب مسلمان حکمراں جو چھوٹے موٹے تھے ان سب کی کمریں بالکل ہی ٹوٹ گئی. لیکن شاہ ولی اللہ تحریک کے جو پروردہ تھے، علماء تھے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری. میں یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب کبھی یاد رکھو، جب کبھی عوام کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کی قیادت کے لیے مسلمان ائمہ زندہ ہیں، مسلمان علماء زندہ ہیں. جب تک علماء
کسی بھی ملک میں رہیں گے انشاءاللہ اس وقت تک مسلمان برباد نہیں ہوں گے۔ کئی ملکوں میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو برباد کیے جانے سے پہلے وہاں کی مساجد کو، مدارس کو خالی کر دیا گیا۔ پھر اس کا برا نتیجہ جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا، ترکمانستان، آذربائیجان وغیرہ میں۔ لیکن جہاں علماء موجود رہے، مساجد باقی ہیں، مدارس باقی ہیں، وہاں کی عوام کے اندر پھر سے جو ہے جذبہ بیدار ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس وقت کے حالات کے حساب سے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ انگریزوں کے خلاف مقابلہ کر سکے۔ لیکن قربان جائیں علماء پر، جن کی محنتوں، جن کی خدمتوں اور جن کی ریاضتوں اور جن کے اخلاص کے کاموں کے طفیل انہوں نے چھوٹے سے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اسی کے طفیل پورے ملک میں مدارس کا جال پھیلا دیا اور کہا کہ اب ہم انگریزوں سے ترکی بتر کی آمنے سامنے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم ان کا مقابلہ علم سے، عقائد سے اور اسلام کی بنیادوں سے، اسلامی تعلیمات سے کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے پھر جگہ جگہ مدارس کھولے، سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ آزادی کی پھر دوبارہ تحریک جنمنے لگی۔ اب تک سب سے پہلے آزادی کی جنگ میں مسلمان ہی آگے تھے، کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ عام طور پر چھوٹے چھوٹے جتنے نواب تھے مسلمان تھے، اسی وجہ سے آزادی کی سب سے پہلی جنگ میں عام ہندوستانیوں کے مقابلے میں مسلمان زیادہ تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تمام ہندوستانی تواریخ دانوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ بعد میں یہ ہوا کہ مسلمانوں نے محسوس کر لیا، علماء نے، قائدین نے محسوس کیا کہ اب ہم جو ہے چونکہ انگریزوں کی اتنی بڑی طاقت ہے، ان سے مقابلہ ہتھیار کے زور پر بھی نہیں کر سکتے، انفرادی طور پر بھی نہیں کر سکتے ہیں، لہذا اجتماعی طور پر یہاں کی پوری عوام کو بیدار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ پوری عوام کے اندر سب سے زیادہ تعداد تو ہمارے غیر مسلم برادران وطن کی تھی، تو ان کو آگے لایا گیا اور ان کو جو ہے سب سے سامنے پیش کیا گیا اور ان کی قیادت کو ظاہراً تسلیم کر لیا گیا۔ ان کو آگے بڑھا کر پھر آزادی کی تحریک کو ایک عمومی شکل دے کر دوسرے انداز سے جو تحریک شروع کی گئی، تو وہ تاریخ آپ جانتے ہیں، سن 1902-4 سے جو یہ تحریک شروع ہوئی، پھر تیز ہوتی گئی یہاں تک کہ ملک کی آزادی سے پہلے ایک عجیب حال نمودار ہوا۔ عجیب حال یہ تھا کہ یہاں کی جو ظالم حکومت تھی، یعنی انگریزوں کی حکومت، اس نے یہ محسوس کیا کہ اب ہندوستانیوں کو جو ہے تحریک آزادی سے روکنا بظاہر مشکل ہے۔ اب تک تو ہمارا مقابلہ صرف ایک سے تھا، یعنی مسلمانوں سے تھا، ان کی چھوٹے موٹے حکمرانوں سے تھا۔ اب تو جو مقابلے میں پوری عوام ہے اور جو بڑی تعداد ہے غیر مسلمین کی، وہ لوگ بھی جو ہے آگے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم کو کیا کیا جائے؟ انہوں نے ایک پینترا کھیلا، وہ یہ ہے کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی۔ پھر 1925 کے آس پاس سے مسلمان اور یہاں کی غیر مسلم عوام کے درمیان آپس میں نفرتیں پھوٹنے لگی۔ یہ ہے اصل واقعہ۔ اس سے پہلے تک کئی جگہ ایسا ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا لکھنؤ کا راجہ، جو لکھنؤ کے نواب ہیں، فیض آباد کے جن کو جو نواب کہے جاتے ہیں، وہ تو ہے مسلمان، اکثریت عوام غیر مسلمین کی ہے، اور وہ اپنے راجہ پر پورا بھروسہ کرتے تھے، پورا اعتماد کرتے تھے، کسی کو اپنے راجہ سے کوئی شکایت نہیں۔ یہاں کا حیدرآباد، یہاں کی عوام اکثریت کون تھی بھائی؟ غیر مسلم عوام تھی، اور یہاں کی حکومت کس کی تھی؟ آپ سب اگر نہیں جانتے ہیں تو کسی زیادہ افسوس کی بات کچھ نہیں، جاننا چاہیے۔ مسلمانوں کی حکومت تھی، یہاں کے جو نواب تھے مسلمان تھے، اور عوام میں اکثریت غیر مسلمین کی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے حکمراں کہ ہندو مسلم میری دونوں آنکھیں ہیں، دونوں کو میں ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی۔ تو اسی طرح پر بعض جگہ غیر مسلم حکمراں تھے، عوام وہاں کی مسلمان تھی، وہ لوگ بھی اپنی جو ہے غیر مسلم جو بھی راجہ تھے اس پر پورا اعتماد کرتے تھے، چاہے الور کی مثال لے لیں، چاہے کسی اور جگہ کی مثال لے لیں۔ تو یہاں پر تو پورا جو ہے ایک دوسرے پر اعتماد تھا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے تھے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ یہاں کی غیر مسلم عوام نے سمجھ لیا تھا کہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ یہی مسلمان ہے، اس واسطے ان سے مسلمانوں کے اچھے تعلقات تھے۔ پھر ہوا یہ کہ انگریزوں نے جو ہے مذہب کے نام پر بانٹنا شروع کر دیا، اور خاص طور پر تاریخ میں اس انداز میں جو ہے یہاں پر ایسی باتیں ٹھوس دی گئی کہ مسلم حکمران کا جو ہے ان کے سامنے ایک طرح کا بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ انگریزوں نے کرسچن حکمران کا نام اپنے لیے لیا ہی نہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو انگریز حکمران کہتے تھے، لیکن مغل کو یا جو ہے غوری کو، ولا کو، تنا کو، ان سب کو کیا کہتے تھے؟ مسلم حکمران۔ تو یہاں کی جو غیر مسلم عوام تھی ان کے ذہن کو جو اتنا خراب کر دیا گیا کہ وہ بیچارے یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم پر جو مسلمانوں نے حکومت کی،
انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم پر جو ہے ایک عادل انصاف کرنے والے ایک راجا نے، ایک نواب نے، اور جو ہے ایک بادشاہ نے، ایک ملک نے، ایک سلطان نے حکومت کی، یہ ان کا ذہن خراب ہونا شروع ہو گیا۔ تو پھوٹ ڈالو حکومت کرو کیا، اتنا زیادہ اثر ہوا، اتنا زیادہ اثر ہوا کہ یہاں کے جو مسلمان جن میں بہت سارے قابل لوگ تھے، ان کے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھ گئی کہ اگر یہ ملک آزاد ہوگا تو یہاں کی غیر مسلم عوام مسلمانوں کو کچل دے گی۔ اس واسطے انہوں نے اپنی الگ سلطنت کا مطالبہ کیا۔ آپ جانتے ہیں اسی مطالبے کے نتیجے میں پاکستان بن گیا، لیکن جنہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا وہ تو چلے گئے، بقیہ یہاں کی بقیہ تمام عوام تھی، انہوں نے پاکستان کو نہ چاہا، نہ پسند کیا، نہ جانا چاہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ پہلے سے جس طرح پر ہزاروں سال سے یہاں کے دراوڑین ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، رسم و رواج میں، ریتی میں فرق رہا ہے، کوئی جو ہے کسی رسم کو چاہتا ہے، کوئی کا کسی کا طریقہ کچھ ہے، کھان پان کچھ ہے، لیکن سب کے باوجود ہم صدیوں سے نہیں ہزاروں سال سے رہتے آئے ہیں، اسی طرح آگے بھی رہیں گے، یہ یہاں کے رہنے والوں کا خیال تھا۔ چنانچہ اس ملک کا جو قانون بنایا گیا وہ بالکل جو ہے غیر مذہبی بنایا گیا، جس کو بولتے ہیں سیکولر، غیر مذہبی قانون بنایا گیا۔ اس قانون کی نظر میں جمہوریت بھی ہے اور سیکولرزم بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کسی کو مذہب کے اعتبار سے کوئی اونچائی حاصل نہیں ہے، کسی کو جو ہے زبان کے اعتبار سے بھی کوئی بلندی حاصل نہیں ہے، اور اسی طرح پر کسی کو جو ہے پوزیشن کے حساب سے بھی کوئی بلندی حاصل نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب ملک آزاد ہوا ہے اس وقت یہاں کی جو مسلم قیادت تھی، جس کو ہم مسلمان قائدین کہیں گے، جو لوگ پاکستان تو چلے گئے، جو لوگ یہاں بچ گئے تھے، ان مسلمان قائدین نے اس زمانے میں یہ سوچا، میں جس کی طرف آپ سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ میں یہ بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، ان سب نے یہ سوچا کہ ہم اگر الگ مسلمانوں کی سیاسی جماعت قومی طور پر قائم کریں گے تو پھر مسلمان اور یہاں کی جو غیر مسلم عوام ہیں ان کے درمیان جو ہے دوریاں ہوں گی۔ یہ سوچ کر ہمارے ان بڑے قائدین نے، جنہوں نے آزادی ہند میں اور ہندوستان کے ساتھ رہنے میں جنہوں نے بہت بڑا جو ہے حصہ ادا کیا ہے، انہوں نے جو ہے اپنی کوئی مستقل مسلمانوں کی الگ جماعت قائم نہیں کی۔ مقصد یہی تھا کہ مسلمان جو ہر جماعت میں رہے اور تاکہ غیر مسلموں سے ان کی دوریاں نہ ہوں۔ اب وہ جو مقصد تھا اس زمانے میں اس وقت کے حالات کے حساب سے رہا ہوگا، اب تقریباً 75 سال ہو گئے۔ ان سالوں نے آزادی ہند سے پہلے جو مسلمانوں کے درمیان کسی طرح کی جو نفرتیں انگریزوں کی یا کہ اس زمانے کے ظالم حکمرانوں کی جانب سے پیدا کی گئی تھی، ان نفرتوں کو جو ہے کم کرنے کی ہمارے آزادی کے سرماؤں نے یا ہندوستان کی پہلی جو ہے کابینہ نے، پہلی حکومت نے جو کوشش کی تھی، وہ کوششیں ایک زمانے تک تو برقرار رہی، پھر آہستہ آہستہ نفرت پردازوں کی نفرت جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنا سر دکھانے لگی، سر اونچا کرنے لگی۔ پھر آج وہی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد پھر یہاں کی جو غیر مسلم عوام ہے، جو بھولے بھالے ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ مسلمان جو ہے ظالم ہے، یہ مسلمان ہم تک برس تک حکومت کر چکے ہیں، لہذا ہم ان کو جو ہے یہاں پر دبائیں، پنجوں تلے دفن کر دیں، کچلیں، ان کی باڈی چنگ کر دیں، ان کو جو ہے سفر کرتے کے درمیان گولیوں سے بھون دیں۔ یہ عام غیر مسلمین کے ذہن میں بات بھر دی گئی۔ میں غیر مسلمین سے نہایت ادب سے کہنا چاہتا ہوں، جب تک آپ لوگ مسلمانوں کے تعلق سے اپنے دلوں میں نفرت رکھو گے، اس وقت تک یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا، برباد ہو کر رہ جائے گا۔ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جو اپنی عوام سے نفرت کرتا ہے۔ دنیا کا کسی بھی ملک آپ دیکھ لیں، اگر وہ ترقی کرتا ہوگا تو وہ دوسروں سے ہزار لڑے گا، لیکن اپنی عوام سے وہ نفرت نہیں کرے گا۔ لہذا آپ یہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے نفرت نہ کریں۔ پاکستان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہاں رہنے کو پسند کیا ہے، ہم یہیں پر صدیوں سے نہیں ہزاروں صدی سے رہتے آئے ہیں، آگے بھی رہیں گے، یہیں پر جو ہے مریں گے اور یہیں پر دفن ہوں گے، یہی ہمارا مقصد و منشا ہے۔ تو ایسوں کو تم ستا کر کیا کرو گے؟ پھر اس کے بعد میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، ہم نے جس مقصد کو آگے کرنا تھا اس مقصد کو بھلا دیا۔ 70-75 سالوں سے مسلمانوں نے اپنا مقصد ذہن میں ہی نہیں لایا۔ مسلمان بس یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا کام ہے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا، عالیشان دعوتیں کرنا۔ ان 2 مقصد سے ہٹ کر کوئی اور مقصد مسلمان نے اختیار کیا تو آپ مجھے بتا دیجیے۔ تمام مسلمانوں کے ہندوستان میں 2 ہی مقصد بچے، ایک ہے اونچے اونچے گھر بنانا، رئیسوں کا مقصد،
اور عالیشان دعوتیں کرنا، دو مقصد، اور عوام بھی ان کے پیچھے چلنا شروع ہو۔ اس مقصد کے بغیر اگر مسلمان چاہتے کہ ہم جو ہے خیر امت ہیں، خیر امت کا فریضہ ہے کہ ہم یہاں کی عوام کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں، ہم یہاں کی عوام کو یہ سمجھائیں، یہ بتلائیں کہ ہم تمہارے لیے نفرت کا مرکز نہیں ہیں، ہم تمہارے لیے محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم تمہیں ظالموں کے ظلم سے ہٹا کر اسلام کے عدل کی طرف لانے آئے ہیں، یہ کہہ کر ہم سچے دل سے ان کے سامنے مقصد پیش کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیش کرتے، تو یہ نوبت ہرگز نہیں آتی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے، مسلمانوں جاگو، نیند سے بیدار ہو جاؤ، اپنے پریارٹیز کو، اپنی ترجیحات کو تبدیل کرو اور غیر مسلم عوام کے سامنے جاؤ۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ قریب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے اپنے غیر مسلمین کے سامنے، جن کو جو زبان آتی ہو، جو انگریزی اچھا لکھنا جانتا ہو، جو انگریزی اچھا بولنا جانتا ہو، وہ ایسے ویڈیوز بنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیام انسانیت کے عنوان سے، محبت کے عنوان سے، شفقت اور نرمی کے عنوان سے ان تک بات پہنچائے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام جو ہے محبت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، مظلوموں کو ظلم سے نکالنے کا پیغام دیتا ہے، نفرت کا پیغام قطعا نہیں دیتا۔ یہ بات ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر پچھلے 70 سالوں سے اس بات کو 50% بھی 20% بھی اگر ہم سمجھاتے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ مسلمانوں نے اپنی ترجیحات کو تبدیل کر لیا، صرف دنیا کے اندر مگن پڑے رہے، اور جیسے ہی زیادہ پیسہ مسلمانوں میں آ گیا تو انہوں نے اپنا مقصد یہ بنا دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ ہوس اور حرص کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو گیا، تو اپنی ترجیحات کو بدل دیے۔ کیا فائدہ ہوا ایسی جو 5-5 10-10 منزلہ بلڈنگیں بنانے کی؟ پچھلے ایک ہفتہ پہلے مسلمانوں کی 1208 گھر توڑ دیے گئے۔ کتنے بھائی؟ نوح میں، شہر میں، جو مسلمانوں کی کثیر آبادی والا شہر ہے، 1208 مکانات آن کی آن میں تہہ کر دیے گئے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی قائد نہیں بچا ہے، مسلمانوں کو ذمہ دار ہے ہی نہیں، یہ بالکل جو ہے پرکار کی بھی ان کی حیثیت نہیں رہی۔ 20-25 کروڑ کی تعداد میں ہم لوگ موجود ہیں، لیکن کسی کو بولنے کی ہمت تک نہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کا اس جمعے کا یہ موقع ہم سب کو جو ہے اس بات کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ آزادی ہند کے 75 سال کے بعد ایسی نوبت آ چکی ہے کہ مسلمان اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری بن چکے ہیں۔ پھر دوبارہ ہم کو پہلے درجے کے شہری بنانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو جو اسلام کا پیغام ہے امن عام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، عملی طور پر، زبانی طور پر ان کے سامنے اخلاق پیش کریں، تو وہ دن دور نہیں کہ نفرت محبت میں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔